السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم دو مختلف خبروں پہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور یہ خبریں آپ کو بتائیں گے اور پھر اس پہ اپنے جو خیالات ہیں ہمارے مطابق وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ بھی اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ پہلی جو خبر ہے وہ بڑی عمارتیں جو ہیں ان میں آگ بجھانے والے جو آلات ہیں ان کی عدم دستیابی کے حوالے سے یہ جیسا ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو اس موقع پہ ہی شروع ہوتے ہیں یا ان کے خلاف ایکشن شروع ہوتے ہیں جب اس کا سیزن آ جاتا ہے یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے یہ عمارتوں کا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم آگے جا کے آپ سے بات کریں گے۔ دوسری ہماری خبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ ان کے ایک چاہنے والے نے جو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے ایک انوکھا طریقہ ان سے ملاقات کے لیے اپنایا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے آخری حصے میں اس حوالے سے بتائیں گے، لیکن بہرحال طریقہ کار بڑا دلچسپ ہے۔ پیسے تے وہ کہنے نا پیسے تے لگ گئے پر چس آ گئی ہے، وہ والا حساب ہے۔ اب جنہوں نے اس ملاقات کے لیے پیسے لگائے ہیں، اگر تو ان کی ملاقات ہو گئی تو پھر بھی چس آ گئی، اور اگر نہ ہوئی تو پھر بھی انہوں نے چس ہی آئے گی۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی خبر کی طرف۔ تو ناظرین، لاہور میں سینکڑوں ایسے پلازے اور شاپنگ مالز ہیں جس پر جو آگ بجھانے والے آلات ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور ہر سال جب یہ گرمیوں کا شروع ہوتا ہے موسم تو گرمی کی وجہ سے، کیونکہ لوڈ بہت زیادہ پڑتا ہے، وہ وائرنگ پہ لوڈ پڑتا ہے اور اے سی چلتے ہیں، اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں، مطلب پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں اور دن رات چلتے ہیں، تو جس سے پھر یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پلازوں میں آگ لگتی ہے۔ جب بھی گرمیاں شروع ہوتی ہیں متعلقہ محکمے متحرک ہو جاتے ہیں، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں۔ یہ جو خبر اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں چھپی، یہ پچھلے کئی سالوں سے جب سے ہم سمجھیں صافت کر رہے ہیں، یہ ہر سال گرمیاں شروع میں ہو جاتی ہیں یا ہونے والی ہوتی ہیں تو ایسی خبریں چھپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سموگ ہے، جب سردیاں آنے والی ہوتی ہیں تو سموگ پہ شروع ہو جاتا ہے، باغ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، اینٹوں کے بٹھے بند کر۔ برسات کا موسم آتا ہے تو جو اندرون شہروں میں بسیدہ عمارتیں ہیں ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو گرانے کا آج کل بھی وہ شروع ہو چکا ہوا ہے کام، لوگوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ جلدی آپ اخباروں میں پڑھیں گے کہ اتنے 100 عمارتیں جو وہ بسیدہ کرا رہے ہیں اور لوگ خالی نہیں کر رہے۔ تو یہ جب بھی ہے اس طرح کا موسم آتے ہیں یا ایسا وقت آتا ہے تو پھر یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن محکمے جب وقت گزر جاتا ہے پھر سو جاتے ہیں۔ سردیاں جب شروع ہوں گی، گرمیاں چلی جائیں گی، خدا نہ خواستہ جو عمارتوں میں آگ لگے گی، گھروں میں آگ لگے گی، وہ اس کے نقصانات پہ ایک دو دن بات ہوگی، اس کے بعد پھر چپ سادھ لیں گے سارے محکمے، لمبی تان کے سو جائیں گے۔ تو اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق مارکیٹوں میں جو منصوبہ تھا وہاں پہ آگ بجھانے والے جو آلات ہیں وہ لگانے کا، وہاں پہ ریسکیو کی گاڑیوں کا موجود ہونا،
وہ سب کچھ ابھی التوا کا شکار ہے۔ سینکڑوں عمارتیں ایسی ہیں جن کے ہنگامی راستوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی پرائیویٹ سوسائٹیوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی پلازے کی پچھلی سائڈ پہ وہ سیڑھیاں بنی ہوتی، لیکن لاہور میں جائیں تو آپ کو بیشتر پلازے ایسے نظر آئیں گے جہاں پہ جو ہنگامی طور پر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے سب کچھ جو ہے وہ محکموں کی جو مہربانی ہے اس وجہ سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ سینکڑوں ہی سول اور سرونٹس ڈیفنس کے جو ہیں، سول ڈیفنس کے جو اہلکار ہیں، وہ افسران بالا کے پروٹوکول کی ڈیوٹیوں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ کہیں ہنگامی طور پہ ضرورت پڑ جائے تو وہ موجود ہی نہیں ہوتے، وہ افسروں کی گاڑیاں دھو رہے ہیں، افسروں کے کھانے پکا رہے ہیں، افسروں کے بچوں کو سکول سے لال جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے باہر سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ ان کی بیگمات کے جو کام ہے وہ ان کو پروٹوکول دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ تفصیل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے مطابق شہر کی 170 مقامی مارکیٹوں سمیت بلند بالا 460 عمارتوں میں آتش زدگی کے آلات کی عدم دستیابی کا انکشاف ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ کچھ کم نہیں ہے، اور اس سے جب آگ کہیں لگتی ہوگی کتنا نقصان ہوتا ہوگا۔ اسی طرح شاہ عالم مارکیٹ، اندرون شہر، انارکلی، نیلا گنبد بازار، ہال روڈ، بیڈن روڈ، مال روڈ، برانتھا روڈ، اس کے علاوہ جو دوسری مارکیٹیں ہیں، آبد مارکیٹ ہے جیسے الیکٹرانکس کا وہاں سامان ہے، اور پھر جو پلازے ہیں جیسے یہ لبرٹی مین بولیوارڈ گلبرگ پہ جو پلازے ہیں وہاں کئی بار آگ لگی ہے اور پورا پلازا جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سب کے لیے کئی بار تحقیقاتی رپورٹیں بھی بنی ہیں، متعلقہ محکمے کی غفلت بھی ثابت ہوئی ہے۔ سرکاری اور نجی عمارتیں آگ سے غیر محفوظ ہیں۔ ڈی سی آفس لاہور، کمشنر آفس کے متعدد کمروں میں فائر سیفٹی آلات ہی نہیں۔ اب دیکھیں جہاں بیوروکریسی بیٹھتی ہے، جنہوں نے یہ پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ آلات ہی موجود نہیں ہیں جنہوں نے فنڈز ریلیز کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری غفلت اور بیڈ گورننس کا حال ہے۔ اسی طرح اگر آگے کچھ چلیں تو 620 پلازا مالکان اور 480 شاپنگ سینٹرز کو نوٹس اور جرمانے کیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 1000 بنتے ہیں شاپنگ پلازے اور جو شاپنگ مارکیٹیں اور جو پلازے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 300 جو ہے ان کے عدالتوں میں کیس، وہ جب کسی کو جرمانہ ہوتا ہے یا کچھ، وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، عدالت سے اسٹے ہو جاتا ہے، پھر نسل در نسل وہ سلسلے چلتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں وزیر اعظم کو جا کے ملاقات کرنی پڑی کہ یہ انکم ٹیکس کے جو کیس ہیں ان کو ختم کریں تاکہ ہماری ریکوریاں ہوں، کیونکہ وہ کوئی چھوٹی عدالت میں نہیں، بڑی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ کیس پڑے ہوئے، اور وزیر اعظم کو جا کے چیف جسٹس سے درخواست کرنی پڑی کہ خداوندہ یہ ختم کریں یہ جو اسٹے آرڈر لی ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد کچھ کیس جو ہیں وہ ان کے متعلق فیصلے جو ہیں کیے گئے۔ اسی طرح یہ 300 جو پلازا مالکان ہیں یا شاپنگ سینٹرز ہیں انہوں نے عدالتوں میں کیس کیے ہوئے۔ اب جب آگ لگے گی پورا پلازا، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے، وہ اپنے پیسے لے کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور جن کی دکانیں ہوتی ہیں، جن کا مال ہوتا ہے،
وہ وہاں سڑکوں پہ احتجاج کرتے پھرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ادارہ ہمیں ہمارا جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے۔ ایک اس کی اور بھی جو وجہ ہوتی ہے کہ یہ غیر معیاری سامان جو استعمال کیا جاتا ہے بڑے پلازوں اور شاپنگ میں، جب لوڈ پڑتا ہے گرمی کی وجہ سے تو وہ وہاں پہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی پلازوں کو خود آگ لگا دی جاتی ہے۔ کئی ایسے بھی پلازے ہیں لاہور میں، ان کی ایک تاریخ ہے باقاعدہ کہ ان میں ہر 2-4 سال بعد آگ لگ جاتی ہے۔ بس پھر کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ تفتیش ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، پتہ نہیں پھر وہ فائلوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے اور پھر چل سے چل والا کام اسی طرح۔ تو ناظرین، یہ اس پہ حکومت کو ابھی سے سوچنا چاہیے۔ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی پلازوں میں آگ لگنی شروع ہو یا شاپنگ پلازوں میں یا گھروں میں، تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی سخت پالیسی اختیار کرے۔ دوسری خبر جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بڑی دلچسپ ہے، اور میاں محمد نواز شریف سے مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا۔ میری یہ محمد صادق صاحب ہیں، انہوں نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2014 میں بھی ملاقات کی تھی۔ تو میں نے پھر کچھ تفصیلات لینے کے لیے انہیں کال کی کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے کیا ڈیمانڈز ہیں۔ لیکن پہلے میں جو انہوں نے اشتہار دیا اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، پھر میری جو بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اشتہار ہے جی، اپیل برائے ملاقات۔ محترم سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب، السلام علیکم۔ میں محمد صادق حکومت پاکستان کی قیادت میں ہونے والی ترقیاتی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور آپ کی مصروفیات کا مکمل ادراک رکھتا ہوں۔ آپ کی قومی خدمات اور قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سے ملاقات کی باضابطہ درخواست کرتا ہوں تاکہ مخصوص معاملہ یا موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مجھے یقین ہے آپ کی بصیرت اور تجربہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر غور فرمائیں گے اور ہمیں ملاقات کے لیے موضوع وقت عنایت فرمائیں گے۔ 2014 میں بھی میں نے ملاقات کے لیے اپیل کی تھی۔ درخواست گزار محمد صادق، آگے ان کا موبائل نمبر لکھا ہوا۔ تو میں نے پھر یہ اس موبائل پہ انہیں کال کی، انہوں سے پوچھا، انہوں نے کہا میں محمد صادق بول رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں سے بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں قصور سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا۔ میں نے کہا پہلے کچھ کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی میں ذمہ دارہ کرتا تھا، وہ بھی میں اب نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ نے یہ مقامی ایک بڑے اخبار میں آپ نے یہ اشتہار دیا تو اس پہ کتنی لاگت آپ کی آئی؟ انہوں نے کہا جی میرا 55,000 روپیہ لگا۔ تو میں تھوڑا سا مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ ایک ملاقات کے لیے یہ خط بھی لکھ سکتے تھے اور بھی طریقہ کار وہ کہتے تو ہیں میں کچھ نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کرنے کے باوجود انہوں نے 55,000 روپیہ اشتہار لگا دیا۔ یہ اب ان کی محبت کہا جائے، ان کی بیوقوفی کہا جائے یا ان کا دیوانہ پن کہا جائے، یہ اب آپ خود ہی فیصلہ کر۔ تو ہم بھی میاں صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر ملے۔ یہ اسی طرح یہ اب کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں کرتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ملاقات میں، کیا آپ کا موضوع کیا ہے، کیا ایشو؟ انہوں نے کہا وہ میں ان کو ہی مل کے بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیں کون بندہ مجھے ان سے ملوا سکتا ہے۔ اب میں نے تو ان کو نہیں، کیونکہ میری اپنی کوئی رسائی نہیں، میں کوئی بندوں کا نام لے دیتا، وہ اس سے ملتے، پھر ملاقات نہ ہوتی، پھر وہ مجھے کہتے جی آپ نے میرا وقت ضائع کیا۔ بہرحال ہم بھی میاں محمد نواز شریف سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد ان سے ملاقات کریں۔ انہوں نے 55,000 روپیہ اخبار کو اشتہار دیا۔ سب سے پہلے تو ان کو ان کے پیسے واپس کروائیں یا خود اپنی جیب سے
یہ پیسے ان کو دیں، ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیں، کیونکہ یہ کچھ نہیں کرتے بقول ان کے، اور پھر ان کا مسئلہ لازمی سنیں۔ وہ نہ ہو کہ یہ گھر والوں کی جو آمدن ہے وہاں سے کسی طریقے سے ان سے پیسے لے کے اسی طرح یہ اخباروں کو اشتہارات دیتے رہے۔ اخبار والے تو اشتہار دے دیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے بچائیں اور ان سے جلد ملاقات کریں۔ کوئی دوسرے مسلم لیگ نون کے ایسے رہنما جو ان سے میاں نواز شریف سے ملاقات کروا سکتے ہیں وہ بھی غور کریں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میاں نواز شریف تو نہیں، عام طور پر وہ مل ہی نہیں رہے کسی کو، ان کے رکان اسمبلی جو ہیں وہ رو رہے ہیں ٹیلی ویژنوں پہ آ کے کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ نے کیوں ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں ملنا، مجھے آپ طریقہ بتائیں، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ کسی نوسر باز کے تھے نہ چڑھ جائیں اور وہ ان سے پیسے بٹور لے میاں نواز شریف سے ملاقات کے بہانے۔ تو میاں صاحب یہ ذرا غور کریں، ان کو بچائیں، یہ کوئی ان کے ساتھ فراڈ نہ کر جائے آپ کے نام پر، اور پھر یہ بیٹھ کے مزید التجائیں آپ کے سامنے کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا آمین آصل، اللہ حافظ۔